الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، آپ کی خدمت میں تہجد کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں اور آخر میں کچھ مسائل بھی انشاءاللہ تعالی بیان کیے جائیں گے، اور یہ موضوع اس لیے منتخب کیا گیا ہے کہ آج کل سردیوں کی راتیں ہیں اور یہ راتیں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں۔ اس کو حدیث میں نعمت باردہ یعنی ٹھنڈی نعمت فرمایا گیا ہے کہ ان راتوں میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا جو افضل ہے، آسان ہے۔ دن کو روزہ رکھنا بھی آسان ہے، قضا روزے رکھنا بھی آسان ہے، نفل روزے رکھنا بھی آسان ہے۔ روزوں کے بھی بڑے فضائل ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے بھی رکھا کرتے تھے، اور سارے انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے روزہ رکھنے کا معمول بھی الگ الگ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام روزانہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام روزانہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے، ان کا یہ معمول تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، جس کو صوم داؤد کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو جنہوں نے بکثرت روزہ رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہیں صوم داؤدی رکھنے کی آپ نے تلقین فرمائی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، 2 دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ان کا یہ معمول تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کا بالکل ہی نرالا انداز تھا۔ آپ
ہفتے میں ہفتہ اتوار پیر کا روزہ رکھتے، اور کبھی منگل بدھ جمعرات کا روزہ رکھتے، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتے جن کو ایام 20 کہتے ہیں، یعنی ہر مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کا آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور محرم کے روزے کے بارے میں آپ نے اپنی اس نیت کا بھی اظہار فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا 10 تاریخ کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا اور 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ روزہ رکھنے میں مشابہت نہ رہے۔ یہودی صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، ہمارے یہاں افضل یہ ہے کہ 2 دن روزے رکھے، چاہے 9، 10 یا 10، 11۔ تو حضور عاشورے کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھے کرتے تھے، شوال کے 6 روزے رکھا کرتے تھے، شعبان میں تو آپ بہت ہی زیادہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بعض ازواج مطہرات نے فرمایا کہ پورا مہینہ ہی آپ کا روزوں میں گزر جاتا تھا۔ تو یہ سردیوں کے دن ہم جیسے کمزوروں کے لیے تو بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور جن خواتین و حضرات کے روزے کسی معتبر عذر کی وجہ سے قضا ہو جائیں تو ان کے لیے ان دنوں میں روزے قضا رکھنا بہت ہی آسان ہے۔ ویسے بھی رمضان مبارک آنے والے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رمضان شریف کی یہ دعا مانگ لینی چاہیے جو رجب کا چاند نظر آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دیجیے، یعنی رمضان شریف کا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ تو صحیح حدیث سے بس حضور کا رجب کے بارے میں یہ عمل ثابت ہے۔ یہ دعا ہم سب کو بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رجب کے اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرمائے۔ تو رمضان شریف بھی آنے والے ہیں، بعض روزے خواتین کے چھوٹ جاتے ہیں، بعض مردوں کے بھی بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریں کہ اللہ پاک نے اتنے چھوٹے چھوٹے دن ہم کو عطا فرمائے ہیں کہ اگر بغیر سحری کا بھی آدمی روزہ رکھے تو روزہ آسانی سے پورا ہو سکتا ہے، اور پھر راتیں اتنی لمبی ہیں کہ اس میں آدمی کی سحری ناغہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس وقت گرمیوں کے زمانے میں فجر کی نماز ہوتی تھی اس وقت اب تہجد ہو رہی ہے، اس وقت 5 بجے 5:10 پر فجر کی نماز ہوتی ہے گرمیوں کے اندر۔ آج کل یہ 5 بجے سے لے کر کے 5:45 بجے تک، بلکہ 6 بجے تک اچھا خاصا وقت تہجد کا ہے، تو اس میں سحری ناغہ نہیں ہو سکتی آدمی کہ آرام سے سحری بھی کھائے اور پھر روزہ بھی بغیر بھوک پیاس کے پورا ہو جائے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایسے تہجد پڑھنا کیا بہت ہی آسان ہے، اور تہجد کی نماز بہت فضیلت والی نماز ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ لہذا ہمیں افضل نماز بھی اپنے معمول میں لانی چاہیے، اس پر بھی ہمیں عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے،
تو چونکہ آج کل سردیوں کی راتیں، اس وجہ سے میں نے یہ موضوع منتخب کیا کہ یہ اس وقت جو ہے اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، راتوں سے بھی خوب فائدہ اٹھائیں، دنوں سے بھی خوب فائدہ اٹھائیں۔ تہجد کی ایک فضیلت یہ ہے جو ہے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر کچھ بالا خانے ایسے ہیں، بالا خانہ کہتے ہیں بالائی منزل کو، اوپر والی منزل کو بالا خانہ کہتے ہیں، اوپر والے گھر کو بالا خانہ کہتے ہیں۔ تو جنت میں جو بالا خانے ہیں وہ اتنے صاف اور شفاف ہیں کہ اندر سے باہر دیکھ لو، باہر سے اندر دیکھ لو، صاف نظر آئے گا بالکل۔ جیسے شیش محل ہوتا ہے، دنیا کا شیش محل تو ایسا نہیں ہوتا کہ اندر سے باہر دیکھ لو، باہر سے اندر دیکھ لو، ایک آدھ کھڑکی میں یہ منظر ہو تو ہو، پورے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جنت کی یہ بالا خانے شیش محل کی طرح ہوں گے اور اتنے صاف اور شفاف ہوں گے کہ اندر سے باہر کا منظر اور باہر سے اندر کا منظر صاف شفاف نظر آئے گا۔ اور فرمایا کہ یہ بالا خانے اور یہ شیش محل ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جو تین کام کرنے والے ہوں گے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلانے والے جو دوسروں کو کھانا کھلائیں گے محض اللہ کی رضا کے لیے۔ نمبر دو، وہ سلام پھیلانے والے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے اندر سلام کی سنت زندہ کریں گے اور اپنے عمل سے زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے تاکہ یہ سنت زندہ ہو جو آج کل کافی مردہ ہو گئی ہے، اور مردہ سنت کو زندہ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص میری ایسی سنت کو زندہ کرے، زندہ کرنے کا مطلب ہے عمل کرنا، یعنی باقاعدہ توجہ اور دھیان سے اس پر عمل کرے اور عمل کرتا ہی رہے اور کرانے کی کوشش کرتا رہے، تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 100 شہید، ایک ہی شہید کا درجہ بہت اونچا ہے جو میں فضائل جہاد میں بیان کر چکا ہوں۔ تو ایک سنت کو اپنے عمل سے زندہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ایک سنت کو زندہ کرنے کا یہ ثواب ہے۔ تہجد کی سنت بھی مردہ ہے، تہجد پڑھنے کی جو سنت ہے یہ بھی مردہ ہو گئی ہے، اس لیے کہ پڑھنے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو تہجد پڑھنے والے ہیں وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے مقابلے میں ایک اکائی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی سنت تقریباً مردہ ہو چکی ہے، اور سنت پر عمل کرنے کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ سلام ہم زیادہ سے زیادہ کریں اور سلام کرنے کی عادت ڈالیں۔ سلام کی سنت بھی بہت ہی کم ہو گئی ہے، بس جان پہچان والوں کی حد تک بس یہ سنت ہے، باقی عام مسلمانوں میں سنت ختم ہو گئی ہے۔ یعنی کوئی آدمی کسی اجنبی آدمی کے پاس سے گزرے گا اور اس سے ملاقات کرے گا، سلام نہیں کرے گا۔ ہاں اگر دوست ہوگا، رشتہ دار ہوگا، قریبی عزیز ہوگا، سلام کرے گا، لیکن اگر اجنبی ہوگا تو نہیں کرے گا۔ یہ سنت اس پہلو سے مردہ ہو گئی ہے، اس پہلو سے بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جتنے یہاں موجود ہیں الحمدللہ ہم سب سن رہے ہیں کہ بھئی اسلام کی سنت مردہ ہو رہی ہے، تو بس تیار ہو جائیں اس کام کے لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم ہر مسلمان کو سلام کریں گے، چاہے ہماری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، دوستی ہو یا نہ ہو، رشتہ داری ہو یا نہ ہو، کاروباری تعلقات ہوں یا نہ ہو، خاندانی تعلقات ہوں یا نہ ہو، مسلمان ہے بس وہ مسلمان کو سلام کرنا سنت ہے، لہذا کرنی چاہیے، اس کو زندہ کریں۔ تو یہ شیش محل ان کو ملے گا جو تین کام کریں گے۔ ایک تو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائیں گے، نمبر دو
سلام پھیلائیں گے، اور نمبر 3 جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو یہ تہجد پڑھیں گے۔ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر سارے افراد شاذ و نادر تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں بعض گھروں کے اندر یہ دولت ان کو اور یہ نعمت ان کو الحمدللہ میسر ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ لیکن ایسے گھرانے بہت کم ہیں کہ تمام افراد اٹھ کر تہجد پڑھتے ہوں۔ اکثر گھروں کے اندر حال یہی ہے کہ گھر کے اکثر افراد سوئے ہوتے ہیں، اکا دکا کوئی اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بعض خواتین تہجد کی بڑی پابند ہوتی ہیں، بعض مرد حضرات بھی تہجد کے بڑے پابند ہوتے ہیں، لیکن گھر کے باقی افراد پابند نہیں ہوتے۔ تو یہ شیش محل اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے کہ جو کھانا کھلائیں گے واسطے اللہ کے، یعنی جہاں شرعاً کھانا کھلانا جائز ہوگا وہاں کھلائیں گے، جہاں شریعت کی طرف سے کھانا کھلانا ناجائز ہوگا وہاں نہیں کھلائیں گے۔ جیسے تیجا، 40واں، پرسی اور بھی مختلف صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر ناجائز طور پر کھانا کھلانے کی رائج ہے، ان سے بچنے والے ہوں گے۔ جہاں اللہ اس کے رسول کی طرف سے کھانا کھلانے کی اجازت ہوگی، جہاں کھانا کھلانا شرعاً جائز ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے کھلائیں گے، عدلے بدلے کی نیت سے نہیں کھلائیں گے۔ اور دوسری حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، دوسری حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں ایک عجیب درخت ہے، جنت میں ایک عجیب و غریب درخت ہے جس کے اوپر والے حصے سے تو تیار سوٹ نکلیں گے بن بن کر، جیسے دنیا میں پھلدار درخت میں پھل نکلتا ہے، سیب کے درخت سے سیب نکلتے ہیں، امرود کے درخت سے امرود نکلتے ہیں، انار کے درخت سے انار نکلتے ہیں، کیلے کے درخت سے کیلے نکلتے ہیں، وہاں تیار سوٹ نکلیں گے وہاں سے۔ تو اوپر سے تو تیار سوٹ نکلیں گے اور نچلے والے حصے سے سونے گھوڑے تیار ہو کر کے نکلیں گے، گھوڑے بھی ہوں گے سونے کے ہوں گے، اللہ اکبر، اور ان کے پر بھی ہوں گے، اور ان کے پر بھی ہوں گے، اور اتنی تیز ان کی پرواز ہوگی اور ان کی اڑان اتنی تیز ہوگی کہ جہاں وہ نظر ڈالیں گے وہی قدم بھی رکھیں گے۔ اتنی تیز رفتار دنیا کوئی سواری نہیں ہو سکتی، اتنے وہ تیز رفتار ہوں گے گھوڑے، اور سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، ہیرے جواہرات اور موتی ان کے اندر جڑے ہوئے ہوں گے، نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوں گے۔ ان پر جنتی بیٹھ کر کے سواری کریں گے اور جنت میں اڑیں گے، جہاں ان کا دل چاہے گا اڑتے ہوئے چلے جائیں گے، گھوڑے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، گھوڑا پر والا ہوگا، اور وہ اتنا تیز اڑے گا کہ جہاں اس کی نظر جائے گی وہیں پہ وہ قدم رکھے گا، یعنی ہزاروں میل کا فاصلہ 1 منٹ میں طے کر لے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو جب جنتی ان کے اوپر بیٹھ کر کے اڑیں گے تو جو لوگ اس درجے سے کم ہوں گے، جن کو یہ گھوڑے نہیں ملیں گے، نہ یہ درخت ملے گا، تو وہ ان کو اڑتا ہوا دیکھ کر بڑا تعجب کریں گے، ان کو اڑتا ہوا دیکھ کر کے بڑا تعجب کریں گے اور پوچھیں گے کہ یا اللہ ان کو یہ اعلیٰ درجہ کیسے ملا، ان کو یہ اونچا مقام کس عمل کی وجہ سے آپ نے عطا فرمایا؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کھانا کھایا کرتے تھے، یہ روزے سے ہوتے تھے، جب تم کھانا کھاتے تھے تو ان کا روزہ ہوتا تھا، یعنی یہ نفل روزے رکھا کرتے تھے، تم کھانا کھایا کرتے تھے، تم روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ روزے رکھتے تھے، اور تم سوتے تھے، یہ تہجد پڑھا کرتے تھے۔
تمہاری آنکھ نہیں کھلتی تھی، ان کی آنکھ کھلتی تھی، یہ آنکھ کھول کر کے اور یہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے، تم سوئے رہتے تھے۔ یہ کافروں سے جہاد کرتے تھے، تم بزدلی دکھاتے تھے۔ ان کے یہ 3 عمل تھے: تہجد پڑھنا، روزے رکھنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو یہ اسپیشل درخت اور یہ سواریاں عطا فرمائی ہیں۔ تو وہ درخت کیا ہوا؟ ایک فیکٹری ہوگی وہ تو، مگر فیکٹری دنیا میں ہوتی ہے، وہ انسان بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ہی درخت میں یہ دونوں خوبیاں جمع فرما دیں گے اور درخت کا درخت ہوگا وہ، بجائے انار اور سیب اور انگور کے اس کے اندر اوپر سے تیار سوٹ نکلیں گے اور اس کی جڑ سے تیار سونے گھوڑے نکلیں گے۔ ہے درخت کیسا عجیب و غریب درخت ہوگا۔ تو تہجد پڑھنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو اور روزے رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ عجیب و غریب درخت عطا فرمائیں گے اور یہ عظیم الشان سواریاں عطا فرمائیں گے جن پر بیٹھ کر کے وہ جنت کی سیر کریں گے۔ اور تہجد پڑھنے کی ایک فضیلت اور بڑی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان فضائل کو سن کر کے ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 10,000 نمازوں کے برابر ہے، اور جو مشہور حدیث ہے اس کے اندر تو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ اس روایت میں 10,000 کا ذکر ہے، دوسری روایت میں 50,000 کا ذکر، اور بعض روایت میں 25,000 کا بھی ذکر ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز 25,000 کے برابر ہے۔ تو اس روایت میں یہ ہے کہ مسجد نبوی میں اگر آدمی ایک نماز پڑھے تو اس کا ثواب 10,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد الحرام جو مکہ مکرمہ میں ہے اس میں اگر نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ یہی مشہور حدیث کے اندر بھی ہے کہ مسجد الحرام میں ہر نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، بلکہ ہر نیکی 1,00,000 گنا ہے وہاں پر۔ اور صرف مسجد الحرام میں نہیں بلکہ حدود حرم میں جہاں بھی کوئی نیک عمل کرے گا تو 1,00,000 نیکی کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اور سرحد پر، یعنی جہاں مسلمانوں کے ملک کی سرحد ہے جس کے بعد دوسرے کافروں کی سرحد شروع ہوتی ہے، وہاں پر اگر کوئی 2 رکعت نفل پڑھے 2,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سرحد پر پڑھنے کا 2 رکعت پڑھنے کا ثواب 2,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ سرحد کا اتنا ثواب ہے، یعنی مسجد حرام سے بھی دگنا ثواب ہے وہاں پر۔ اور تہجد کی 2 رکعت کا ثواب ان سب سے زیادہ ہے، یعنی 3,10,000 گنا ثواب ہے تہجد پڑھنے کا۔ بھائی 10,000 مسجد نبوی کے ہو گئے، 1,00,000 مسجد حرام کے ہو گیا، 2,00,000 سرحد پر نماز پڑھنے کا ثواب ہو گیا، تینوں کو ملا تو 3,10,000 ہو گئے۔ اور اگر مشہور حدیث کو لے لو تو 3,50,000۔ تہجد کی 2 رکعت پڑھنے کا ثواب 3,10,000 گنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اندازہ کرو کتنی آسان نماز اور کتنا بڑا ثواب۔ تو یہ تو ثواب ایسا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو تہجد پڑھنی چاہیے، اسی لیے میں نے یہ موضوع منتخب کیا ہے۔ آخر میں یاد ہے کہ بھائی یہ موضوع تو میں نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ 4-5 جمعے ہو گئے تھے فلسطین کے مجاہدین کی جہاد کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے، تو پھر میں نے کہا چلو اب موسم بھی بہت اچھا آ گیا اس کے لحاظ سے، لیکن جہاد فلسطین کو بھولنا نہیں ہے بھائی۔ اس میں جو میں نے آخری جمعے کو آپ سے کہا تھا کہ ہماری 3 ذمہ داریاں ہیں، وہ 3 ذمہ داریاں ابھی بھی ہیں، اس کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ پہلی ذمہ داری ہے کوئی نماز ہماری ان کے کامیابی کامرانی کی دعا سے خالی نہ جائے۔ ہر فرض نماز کے بعد خاص طور پر اور تہجد کے وقت خاص طور پر ہم ان کی فتح کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے برابر دعا کرتے رہیے۔ ہماری دینی اور ایمانی ذمہ داری، ایک ذمہ داری تو یہ ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم
ان کی مالی مدد برابر جاری رکھیں۔ یہی بات میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ایک مرتبہ دے کر فارغ نہ ہو جائیں، بھائی ایک مرتبہ دے دے جہاد پورا ہو گیا کیا؟ جب تک جہاد جاری رہے گا جب تک ہماری امداد بھی جاری رہے گی، اس لیے کہ ان کو امداد کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے، 25,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے، عورتیں بچے اس میں زیادہ ہیں، باقی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور آپ اخبارات سے اور دوسرے ذرائع سے آپ کو حالات معلوم ہی ہیں۔ تو ان کی برابر امداد جاری رکھیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور جہاد میں حصہ لینے کا کتنا بڑا ثواب ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا کتنا بڑا ثواب ہے جہاد کرنے کا۔ لہذا دوسری ذمہ داری بھی ہم پوری کرتے رہیں، برابر ہم اپنے حساب کتاب کے اندر ان کی الگ گنجائش رکھیں کہ بھئی یہ اتنے پیسے ہر مہینے جہاد کے اندر جائیں گے، آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں، جتنا بھی ہو سکے متبادل چیزیں تلاش کریں، اور مل رہی ہیں الحمدللہ، تھوڑی سی 19 بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 20 یا 21 کے خاطر کافروں کی مدد کرنا، یہ تو اپنے دشمن کو ہتھیار فراہم کرنا ہے، یہ تو اپنے دشمن کو ہتھیار فراہم کرنا ہے جو ہمارے عورتوں کو قتل کر رہا ہے، بچوں کو قتل کر رہا ہے، ہمارے نہتے شہریوں کو وہ ذبح کر رہا ہے۔ لہذا یہ 3 ذمہ داریاں ہم یاد رکھیں، اور فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے اور ان کی فتح و نصرت کے لیے اور فتح مبین اور کامیابی کے لیے برابر دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔